اللہ 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 کیوں تاجدارو وہ کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کیا ہے اللہ اللہ بادشاہوں کو خواب میں وہ نہیں ملا جو مصطفیٰ کے غلاموں کو نصیب ہوا ہے کوئی بادشاہ جس کی ٹھوکر سے تو آپ جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ ایسا اللہ نے ان کی آواز کو جادو بخشا ہے کہ جس علاقے میں تقریر ہوتی ہے وہ پورا علاقہ الحمدللہ رب العالمین دیوانہ نظر آتا ہے۔ اللہ 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 کیوں تاجدارو وہ کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کیا ہے اللہ اللہ بادشاہوں کو خواب میں وہ نہیں ملا جو مصطفیٰ کے غلاموں کو نصیب ہوا ہے کوئی بادشاہ جس کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوتا ہے اگر یہ نصیب ہے کسی کو چھوڑنے تو میرے نبی کا غلام ہے جسے دنیا شیخ عبدالقادر جیلانی سبحان اللہ سبحان اللہ ہے کوئی بادشاہ ایسا کہ جس نے کہہ دیا کہ ساگر گھاگر میں سیمنٹ آئے تو سیمنٹ آیا بے شک بے شک ہے کوئی بات خواب میں بھی اس سے یہ نہیں ہوا اگر یہ کسی نے کر دکھایا تو محمد الرسول اللہ کا غلام ہے جسے دنیا غریب نواز معین الدین اجمیری بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے غلاموں وہ اس آقا کی کون سے بنایا گا کیا بات ہے لیکن آپ نے قدر کس کی ہے نہ نبیوں کی نہ ولیوں کی نہ خدا کی اللہ تو تم سے شکایت کر رہا ہے وما قدر اللہ حق قدری تم نے اپنے اللہ ہم صوفیہ کے غلام ہے ہمارا کام ہے لیکن حقیقت ہے منہ سے بدبو ہے غسل نہ کرے تو بدن سے بدبو لیکن اپنا قائد جس کے منہ کی خوشبو کا عالم یہ ہے خوشبو کا عالم یہ ہے اللہ کرتے ہیں کہ ٹوپی کو سر کی بجائے پیر میں رکھو تو ظلم ہے نا تم رسول اللہ کو دل میں رکھنے کی بجائے اگر کوئی دل سے نکال دے تو بولو یہ ظلم ہے کہ نہیں بے شک اور ہمارے نبی میں کمی کیا ہے اللہ بے میں تو شک کہتا ہوں چیلنج سے کہتا ہوں میرا سینہ تو جو وہ 56 کا نہیں بلکہ 63 کا ہوتا ہے کیا بات ہے یہ ہے کسی کے پاس ایسا قائد تو نہ کیا بات ہے جیسا قائد اللہ نے ہم مسلمانوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورتی اور حسن ہے کیا بات ہے کہ سدرہ میں رہنے والا بھی بے چین رہتا ہے جبریل وہاں بھی ان کو چین نہیں آتا تو پہلی سے آواز آتی ہے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر ماشاءاللہ جس کے عشق میں جبریل کا یہ حال ہے کہ وہ سدرہ چھوڑ کے زمین پہ آنا چاہتا ہے کتنا خوبصورت ہوگا اپنا محبوب اور جوانی میں اس محبوب پہ آہیں بھرنے کی بجائے کسی اور کو فون میں رکھیں گے جوانی کیسے گزر رہی ہے اور پھر کہتے ہیں معاشق رسول ہے میرے بھائی جس کو جس سے عشق ہوتا ہے اس کو تو اسی کی دھن ہوتی ہے عشق والے کو محبوب کی دھن ہوتی ہے حضرت زلیخا کو حضرت یوسف سے عشق تھا تو یوسف اپنے ہار کو دیکھتی تو بھی اس کو یوسف کہتی اپنے گلاش کو دیکھتی تو بھی یوسف کہتی کیا بات ہے اپنے کان کی بالیوں کو دیکھتی تو بھی یوسف کہتی درخت کے پتوں کو دیکھتی تو بھی یوسف کہتی تو اہل ظاہر کہنے لگے اس نے سب چیز کا نام یوسف رکھ دیا لیکن صوفیہ کہتے نا اس لیے کہ جو اپنے محبوب کا نام کسی کو دے دے وہ عاشق تھوڑی ہوتا ہے تو زلیخا نے گلاش کا نام یوسف نہیں رکھا بلکہ وہ گلاش کو دیکھتی تھی تو فنائیت کا عالم یہ تھا کہ گلاس نہیں نظر آتا تھا گلاس میں بھی جلوہ یوسف نظر آتا سبحان اللہ کیا بات ہے صوفیہ کے یہاں فلسفہ وحدت الوجود اسی کو تو کہتے ہیں کہ جب فنائیت ہوتی ہے تو پھر یار کا جلوہ ہر جگہ نظر آتا ہے مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں اور میرے امام بریلی کا قلندر تو کہتا ہے نبی وہ ہے وہی جلوہ شہر کا شہر ہے وہی اصل عالم دیر ہے وہی لیر ہے وہی بیر ہے وہی بات ہے وہی تھار ہے انہی کی بو مایہ سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب ہے سبحان اللہ تو قیامت کے دن اللہ آپ
پر گرد و غبار بوسے لے رہے ہیں. حضور کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں آج میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر. اور میں صبح سے لے کر اب تک کربلا میں اس کے اور اس کے ساتھیوں کا خون اس بوتل میں جمع کر رہا تھا. میں وہیں سے آیا. اس سے سانحہ کربلا کا بھی پتہ چلتا ہے. لیکن بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس کی زلفیں کبھی نہ بکھریں وہ تمہارا میرا محبوب ہے. ایک آخری بات کر کے بات ختم کروں. حضور اتنے خوبصورت تھے کہ جب مسکراتے تھے حضور مسکراتے تھے تو چہرہ ایسا چمکتا تھا کہ اگر دیوار کے سامنے کھڑے تو دیواروں کا عکس حضور کے رخسار میں نظر آتا تھا. سبحان اللہ. اور اگر چاند اور سورج کے سامنے کھڑے ہوں تو مولا علی فرماتے تھے کہ چاند اور سورج حضور کے چہرے میں تیرتے نظر آتے ہیں. اسی لیے ام المومنین ام سلمہ ایک دن حضور کو دیکھ کر کہتی ہے اے چاند تو صرف رات کو چمکتا ہے, دن کو نہیں چمکتا سورج کی موجودگی میں. میرے چاند کو دیکھ کہ وہ رات کو بھی چمکتا ہے اور دن کو بھی چمکتا ہے. تو آقا نے مسکرا کر فرمایا عائشہ تم شاعرہ کب سے بن گئی؟ تو عرض کرتی جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے تب سے ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر دیا ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر مل یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو کروں تیرے نام پہ جان فدا, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کرو کیا کروڑوں جہان. اللہ جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا, اپنی جوانی کو حضور کے نام کرنا, زبان سے نہیں کردار سے. آخری بات کے طور پہ کہہ رہا ہوں باتیں بہت سی کہنی تھی لیکن اب اس میں گنجائش نہیں ہے, ٹائم بھی ختم ہوا. کیا جب عشق ہوتا ہے کسی سے بھی تو آدمی سب کو چھوڑ کے محبوب کا ہو جاتا ہے. بس آخری بات کے طور پہ روایتوں میں آتا ہے مکے میں جو آنکھیں ہیں محوے لقائے محمد, فضالہ نے دیکھا ارے کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے, لیکن دل پر پردے ایسے تعصب کے پڑے ہوئے تھے کہ حسن و جمال کے تاثرات دل پہ تعصب کے پردوں کو کاٹ رہے تھے. پھر بھی کمر میں بندھا ہوا خنجر دیکھ کر دل پہ پتھر رکھ کر سوچنا شروع کیا ارے یہ تو مسلمانوں کے نبی ہیں, سید العالمین ہیں, میرے کمر میں خنجر ہے. اگر اکیلا پا کر آج ان کو قتل کر دوں تو مکے والے مجھ سے کتنا خوش ہوں گے اور مجھے کتنا نوازیں گے اور میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. آیا اور حضور کے ساتھ فضالہ طواف کرنا شروع کرتا ہے. حضور کی عادت تھی جسے دیکھا مسکرایا. اللہ سبحان اللہ. دشمنوں یا دوست جسے دیکھا مسکرایا. حضور نے فضالہ کو دیکھا مسکرایا اور مسکرا کر حضور نے فرمایا فضالہ کیا سوچ رہے ہو؟ اللہ اکبر. فضالہ کیا سوچ رہے ہو؟ فضالہ نے کہا کچھ بھی نہیں. اچھا یہ نہیں سوچ رہے کہ مسلمانوں کا پیغمبر اکیلا ہے قتل کر دوں؟ اللہ اکبر. اللہ یہ نہیں سوچ رہے, میں تو طواف کر رہا ہوں. تو طواف کمر میں خنجر باندھ کے کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. فضالہ حیران ہو گئے, یہ تو دل کا حال بھی جانتا ہے کمر کا خنجر بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. یہ تو دل کا حال بھی جانتا ہے کمر کا خنجر. ارے کمر کا خنجر اور دل کے حال کی کیا بات, اور کوئی غیب کیا ہو بھلا جب خدا ہی چھپا تم پہ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات چھپی اس کی نگاہ سے کون سی بات چھپ. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کمر کا خنجر بھی اور دل کے حالات بھی سرنڈر ہو گئے. خدا معاف کر دے, اب تک غلط فہمی میں تھا, مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں داخل کریں. جس کی مسکراہٹیں لوگوں کو اسلام میں داخل کرتی, غیروں کو اپنا بناتی. یہ مسکراہٹیں جو غیروں کو مسکرانا سیکھو. آج تمہاری بیویاں بھی تم سے متفق نہیں ہیں کیونکہ سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ ماں بہن کی گالیاں دیتے. اللہ اکبر.
जिस रसूल ने पिस्सू और मक्खी और खटमल को गाली देने से मना किया, अल्लाह तुम्हारे और मेरे रसूल ने तो फरमाया शैतान को भी गाली मत दो, क्योंकि जब तुम शैतान को गाली देते हो वो फूलता है और घमंड करता है, बल्कि शैतान को गाली दे के उसको अहमियत देने की बजाय कहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जिस मजहब में शैतान को गाली देने से रोका गया हो, आज उस मजहब के मानने वाले अपने शरीक हयात को गाली देते हैं, अपने बच्चों को गाली देते हैं, अपनी बीवी को गाली देते हैं, कुछ तो इतने नाअक़िबत अंदेश है कि अपने माँ बाप को भी गाली देते हैं, अल्लाह कुछ तो उलमा को भी गाली देते हैं। सुन लो, सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं जिसने किसी मोमिन को गाली दी और तौबा नहीं की, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आया। अल्लाह गालियां तो तकिया कलाम हो गया भाई, गालियां तो फैशन हो गई। हुजूर फरमा रहे मक्खी को, ये खटमल और फिस्सू को भी गाली मत दो, शैतान को भी गाली मत दो। अब शैतान से भी कोई बुरा होगा, शैतान को जिस आपका मजहब कितना खूबसूरत है, जहाँ शैतान को गाली नहीं दी जाती वहाँ रहमान के बंदों को गालियां दे रहे हो। अल्लाह नहीं, आप मजहब के करीब नहीं मेरे भाई, बड़ी माजरत के साथ। तो फुजाला ने कलेमा पढ़ा और कलेमा पढ़ के मुसलमान ने खंजर हुजूर के सामने रख दिया, कहा कि हुजूर ये खंजर से मुझे ही खत्म कर दे। कहा मैं मारने नहीं आया, मैं तो जिंदगियां देने आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब फुजाला के दिल में हुजूर का इश्क होता है। अब ये देखिए, आप और हम, कोई 35 साल का आशिक रसूल यहाँ बैठा है, कोई 40 साल आशिक रसूल बैठे हैं, क्या बात, कोई 50 साल आशिक है, कोई 60 साल आशिक है ना, पुराने आशिक बैठे हुए। फुजाला चंद मिनट का आशिक रसूल, हम आशिक कहला